www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، فرد علیہ، آپ نے انہیں جواب دیا وعلیکم السلام جیسے ہوتا ہے. ثم جلس، وہ صاحب بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا عشرن، اس کو 10 نیکیاں، 10 نیکیوں کا ثواب ملا اس سے. پھر اور صاحب آئے ایک اور، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی علیہ السلام کو یہ کہا، آپ نے انہیں جواب دیا فرد علیہ، اور وہ بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا عشرون، اسے 20 نیکیاں، کیونکہ اس نے پہلے صرف کہا تھا السلام علیکم، سلام تم پر، سلام بھیجا. فرمایا 10 نیکیاں، اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملا. دوسرا آیا، اس نے اس پہ اضافہ کیا، اس نے کہا ورحمۃ اللہ، تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو. تو 2 باتیں کی انہوں نے. تو آپ نے فرمایا اس کو 20 نیکیوں کا ثواب، اس کا دگنا. پھر اتنے میں ایک اور صاحب آ گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 باتیں کی، سلام کہا، اللہ کی رحمت بھیجی، اور اللہ کی برکت کا کہا، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں بھی ہوں تم پر. آپ نے انہیں بھی جواب دیا یہی. پہلے نے کہا تھا السلام علیکم، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام. دوسروں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے اسے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اسے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وہ صاحب بیٹھ گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثون، اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملا. تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ نبی کے علاوہ پتہ ہی نہیں چل سکتی تھی. اگر خود سے رواج ہو بھی جاتا سلام کا کہ جی عربی بولتے ہیں چلو السلام علیکم کہا کرو، جیسے اور لفظ ہر قوم کہتی ہے، تو اگر تو نبی کی ہدایت کی روشنی میں کہتا تو پھر تو ثواب بھی ملتا. دوسری صورت میں ہو سکتا ہے نہ ثواب ملتا نہ گناہ ملتا، اور اگر ملتا بھی تو اسے پتہ نہ چلتا ہمیں کہ ہمارے اس عمل کا اثر کیا ہو رہا ہے، اس کا نتیجے میں ہمیں کیا مل رہا ہے، یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا. آپ کی مجلس میں ہوا اور آپ کی مجلس میں اللہ نے یہ کام کروائے. یعنی اللہ تعالیٰ امت کو تعلیم دلوا رہے ہیں نبی کے ذریعے، اور اس کا انتظام کروا رہے ہیں ایسے جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ایک آدمی آئے اور یہ کہے، آپ کریں ذرا اس کا نظم، کہ آپ کے بغیر سکھلائے کوئی آ جائے اس طرح، بس دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ ایک آ کر السلام علیکم کہے، دوسرا آ کر ورحمۃ اللہ بڑھائے، تیسرا آ کر وبرکاتہ بڑھائے، اس طرح آئیں اور بیٹھ جائیں ترتیب سے. نہیں ہو سکتا. یہ اسے کس نے بھیجا؟ اس آنے والے نے السلام علیکم کہا پہلے نے، دوسرے نے اضافہ کیا، تیسرے نے اور اضافہ کیا. یہ کون سکھا رہا ہے اور یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ تو سوائے اللہ کے کوئی طاقت نہیں کروا سکتی، کیونکہ اللہ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا کہ آپ کو دین اور آداب اور فرائض اور تمام چیزیں سکھانے کے لیے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے میں نے. تو جب میں نے یہ سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے تو میں اس کا انتظام بھی کروں گا کہ سکھانے کا عمل پورا ہو، مکمل ہو، اور ابتدا سے ہو اور انتہا تک ہو. تو ابتدا سے ہو کر اس کی انتہا تک یہ چیز ہوئی، اور صحابہ نے دیکھا، شاگرد دیکھ رہے ہیں. تو یہ تعلیم کا حلقہ ہے. نبی کی مجلس درسگاہ ہوتی ہے، وہ تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، کیونکہ جو وہاں چیز ہو رہی ہے وہ سند ہے. آپ کا وجود ہی سند ہے نبی علیہ السلام کا. آپ کا کسی چیز کو پسند کر لینا یہ بھی سند، ناپسند کر لینا یہ بھی سند. بس یہ غلط ہے، اللہ نے بنایا ایسا ہے، اپنا خلیفہ بنایا اللہ نے. تو آپ نے فرمایا اسے 30 نیکیوں کا ثواب ملا. اور حضرت معاذ فرماتے ہیں، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام سے اسی طرح کی حدیث، اور اس میں ایک اور اضافہ ہے کہ اس آنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. اب یہ تو تیسرے ہی نے کہا یہ
بڑھا دیا یا پھر چوتھا بھیجا اللہ نے آدمی، اس نے یہ 4 لفظ کہہ دیے۔ تو آپ نے سنا، جواب دیا اسے، اور آپ نے فرمایا کہ 40 نیکیوں کا ثواب۔ خرچ کچھ بھی نہیں ہو رہا، محسوس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اب ہم نے یہ حدیث سن لی، یہ باتیں سن لی، اور اس کو سن کر ہم پہلے بھی عمل کرتے ہیں، مزید کریں گے، لیکن کچھ دنوں بعد یہ ترتیب اور اس پر ملنے والا اجر ثواب ذہن میں محفوظ تو ہوگا لیکن مستحضر نہیں ہوگا، لیکن ثواب ملے گا انشاءاللہ، ثواب ملتا جائے گا، چاہے نیت کریں یا نہ کریں۔ اگر نیت بھی کر لی تو شاید اس سے زیادہ ہی ثواب اور بڑھ جائے گا، اتنا تو ملے ہی ملے گا۔ اور نیت بھی کرے گا کہ میں پیروی میں کر رہا ہوں نبی علیہ السلام کی، پھر کس قدر اخلاص ہے، تو اتنا تو ثواب ملے ہی ملے، اس سے بہت زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تعلیمات ہیں نبی علیہ والسلام کے ذریعے اللہ نے سکھائی ہیں، اور مفت میں ثواب مل رہا ہے۔ عورت کرے گی اس کو ملے گا، مرد کرے گا اس سے ملے گا، ہر ایک کو ملے گا۔ ارشاد فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام، اللہ تعالیٰ کے ایک 2 آدمی ہے نا، سلام کرتا ہے اور ایک جواب دیتا ہے، 2 آدمی ہے، تو ثواب کس کو زیادہ ملے گا، اجر کسے زیادہ مل رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے قریب، اللہ کی مغفرت کا مستحق زیادہ وہ ہوگا جو ابتدا کرے گا سلام کی، جو پہل کرے گا سلام میں، اس کو زیادہ اجر ثواب ہے۔ جواب دینے والے کو بھی اجر ثواب ہے، لیکن اس نے تو اس کے سلام کے بعد جواب دیا۔ ایک چیز پائی گئی جو اسے کہہ رہی ہے کہ چونکہ سلام ہوا تو جواب دو، تو دے رہا ہے۔ اسے تو ایسی چیز نہیں تھی کوئی پیش آئی، اس نے خود سے ابتدا کر دی، نیک کام کی ابتدا کی، تو نیک کام کی جو ابتدا کرے گا اسے ثواب زیادہ ملے گا۔ تو فرمایا اس کو ثواب زیادہ ہے۔ من بدأ بالسلام، حدیث میں آتا ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ مر علی نسوۃ فسلم علیہن، نبی علیہ السلام عورتوں پر سے گزرے، آپ نے انہیں سلام کیا۔ تو عورتوں پر سلام کرنا، نبی علیہ والسلام کا کرنا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور ہر عورت مرد یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زبان مبارک پر لفظ سلام نکلے ہمارے لیے، کیونکہ یہ تو دعا ہے نا، اور نبی کی زبان سے دعا تو کیا بات ہے اس کی۔ تو عورتوں کو بھی یہی خوشی ہوتی، کیونکہ وہ بھی امتی ہیں، نبی علیہ السلام ان کے بھی نبی ہیں۔ تو آپ نے انہیں سلام کیا، ظاہر ہے انہوں نے جواب دیا، یہاں ذکر تو نہیں لیکن لازمی جواب دیا ہوگا، تو دستور ہے قدرتی۔ عورتوں پر سلام بھی ثابت ہو رہا ہے، لیکن عام حالات میں جو ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، جو ہم گھروں میں آتے جاتے ہیں، انہیں تو سلام کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی کرنا چاہیے گھر میں داخل ہوں، اور جو مرد داخل ہوں انہیں بھی کرنا چاہیے اپنے گھر کی عورتوں پر سلام۔ بیوی بچے ہیں، ماں باپ بہن بھائی جو بھی ہیں، سلام کریں، لیکن راستہ چلتے ہوئے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں مرد سلام کرے تو یہ نہیں کرنا چاہیے عام آدمی۔ نبی علیہ السلام کی بات اور ہے، کیونکہ وہ سب کے بڑے تھے اور سب کو پتہ تھا۔ جیسے ایک دادے ابا زندہ ہوں، پردادا، اور ان کے 50-60 بچے پوتے سب مل چکے، تو انہیں سب کو پتہ ہے ہمارے دادا ہیں، پردادا ہیں، ان میں عورتیں مرد بچے سب کو پتہ ہے۔ وہاں کوئی فتنہ نہیں ہے، فتنے کا خدشہ نہیں ہے، دادے ابا نے سلام کیا، سب نے جواب دی تھی۔ لیکن آپ چاہے دادے ابا بھی بن جائیں اور غیر عورتیں جو ہیں وہاں پر آپ سلام کریں انہیں، تو کر لیں، اگر جان پہچان ہے، وہ عقیدت رکھتی ہیں، سب عقیدت میں آئے ہیں، آپ کی تقریر سننے آئی ہوئی ہیں، آپ گزرے سلام کیا، انہوں نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بالکل راستہ چلتے کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اور جوان آدمی کو تو کرنا منع ہے، جوان عورت کو بھی کرنا منع ہے، اجنبی مردوں پر کو سلام، اور جوان مردوں کو اجنبی عورتوں کو سلام کرنا منع ہے، وہ نہ کریں، کیونکہ وہاں فتنے کا اندیشہ ہے۔ سلام کی آڑ میں شرارت بھی آ سکتی ہے، نفس کا دخل بھی ہو سکتا ہے، شیطان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کی آڑ میں راہ بنا سکتا ہے، اس لیے اس میں منع ہے کہ سلام مت کرو۔ اور اگر کر دیا سلام تو وہاں گنجائش ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی کہ وہ جواب نہ دے، وہاں یہ گنجائش ہے، گناہ نہیں ملے گا۔ اگر یہ ہو کہ فتنہ ہوگا تو پھر جواب مت دے۔ تو مکمل تعلیمات ہیں، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی۔ اور چھوٹوں کو بھی سلام کیا نبی علیہ السلام نے، یہ بھی احادیث میں آتا ہے، بچوں پر سے گزرے انہیں سلام کیا۔ تو یہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ انتظار کرتے ہیں کہ چھوٹا سلام کرے ہمیں، ہم تو بڑے ہیں،
یہ اگر بچوں کو گھر میں ادب سکھانے کے لیے کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، تاکہ عادت پڑے انہیں کہ تم نے کیوں نہیں کیا سلام، سلام کرو. لیکن جب عادت بن جائے تو پھر جو پہل کرے گا بس اسے ثواب زیادہ ملے گا. پھر چاہے بچہ ہو یا بڑا کوشش کرے کہ میں پہل کروں سلام میں، تو اس میں زیادہ ثواب ہے. جواب دینے والے کو بھی سلام ثواب ملے گا، لیکن جو پہل کرے گا اس سے زیادہ ثواب ملے گا. اور معاشرے میں بڑی اگر دلوں میں رنجش بھی ہو تو اسے بھی فرق پڑتا ہے. سلام کرنے سے ایک دوسرے کو اس میں بھی فرق پڑتا ہے، دشمنی پہ بھی فرق پڑتا ہے. بڑی خیر و برکت ہے اس کی. تو سلام کی عادت ڈالنی چاہیے ہمیں، سلام میں پہل کرنی چاہیے. چاہے بڑا ہو یا چھوٹا پہل کرو، کوشش کرو سبقت لے جانے کی. یہ شرمانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اجر ثواب کا اور مفت میں بنٹ رہا ہے، اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. تو یہ تو لوٹ مار کی چیز ہے، اسے لوٹو، جتنا لوٹ سکتے ہیں ہم لوٹ لیں. اللہ توفیق بھی دے اور اللہ قبول بھی فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بھئی اہل فلسطین کے لیے دعاؤں میں مت بھولنا دعائیں. سمجھ گئے؟ وہاں یہ نہ سمجھو کہ لڑائی ٹھنڈی پڑ گئی ہے، 2-2.5 مہینے گزر گئے، اب تو کچھ نہیں ہے. تمہیں جتنا وقت گزر رہا ہے اتنے زیادہ زور سے آمین کہنی. زور کا مطلب دل سے. جتنا وقت گزر رہا ہے یہاں کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکیں ہم، جہاد میں حصہ ہو. جہاد نہیں ہوگا تو فرمایا نیت، ولیکن جہاد و نیت، جہاد اور نیت چلے گا. تو جہاں جہاد ہو سکتا ہو وہاں جہاد ہو، اور اگر جہاد نہیں ہو سکتا، جیسے یہاں حالات ایسے نہیں ہو رہا، کرنے نہیں دیتے، جانے نہیں دیتے، تو نیت تو رکھو. اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں نہ کوئی فوج پابندی لگا سکتی ہے، نہ جھانک سکتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. یہ تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے. تو نیت رکھو. تو اس نیت سے آمین بھی کہو اور پیسے بھی دیتے رہو، چندہ دیتے رہو. چندہ ختم نہیں ہوا اور نہ ان کی ضرورت ختم ہوئی ہے، وہ مہم چل رہی ہے، لوگ دے رہے ہیں. ابھی میرے پاس گھر میں آئی ہوئی تھی میری ہمشیرہ، کئی دفعہ دے گئی، اب پھر دے کر گئی. الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، توفیق دے. تو دیتے رہو بھائی، اس میں جتنی توفیق ہو. 10 روپے ہے وہ جمع کراؤ، اور اساتذہ ہیں یہاں موجود، انہیں جمع کراؤ، رسید کٹواؤ دفتر سے، وہ انشاءاللہ پہنچیں گے وہاں ان کو، اور ہمارا جہاد میں حصہ ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ انشاءاللہ العزیز. اور دل سے دو تاکہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ اور زیادہ ہو. دیکھو ہم بڑے آرام عیش میں ہیں، ہم نرم گرم بستروں میں سو رہے ہیں، انہیں نصیب نہیں ہے. ایک برقعے والی پاک صاف عورت جا رہی ہے، 8-10 بدماش فوجیوں نے اسے گھیر لیا، یہودی فوجیوں نے. کوئی اس کا نقاب کھینچ رہا، کوئی برقع کھینچ رہا، وہ زمین پہ بیٹھ گئی، گر گئی، وہ آواز دے رہی، چیخ رہی، کوئی مدد نہیں کر رہا اس کی. وہ کیا ہماری بہن نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی، کیا ہماری بہن ہے وہ یا نہیں ہے؟ ہماری بیٹی ہے، ماں ہے، جو بھی تھی. اور وہ لگ رہی ہے جوان عورت، اپنے حلیے ملیے سے جیسے 30-40 سال کی عورت ہوتی ہے ایسے لگ رہی ہے. پھر وہ گر جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر وہ ایک طرف کو جاتی ہے تو آگے پھر فوجی کھڑا ہوتا ہے، اس سے ٹکراتی ہے. وہ 5-6 درندے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس طرف کون درندہ ہے، اس طرف ٹکرا کے پھر رک جاتی. کوئی مدد نہیں کرنے والا اس کا، وہاں اکیلی کو اس طرح گھیر لیا اس کو انہوں نے. تو یہ ہو رہا ہے صورتحال. اور سارا عالم اسلام بے غیرت بے ضمیر بنا ہوا ہے. اردن بے ضمیر، سعودی عرب بے ضمیر، افریقہ کے ممالک بے ضمیر، پاکستان اور ہمارے جتنے ممالک ہیں سب بے غیرت بے ضمیر بنے ہوئے ہیں، جیسے ایمان ہی نہیں ہے دلوں میں. تو اللہ تعالیٰ بس قہر سے، غصے سے بچائے اپنے. ہم پر سب پر، پورے عالم پر ان کا حق ہے. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا، یہ ضروری ہے. بہرحال اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس مردانگی سے وہ لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، جس دفعہ کشی سے اور جیسے سخت حالات سے گزر رہے ہیں، بس یہ انہی کا حصہ ہے جو اللہ نے خاص توفیق انہیں دے دی. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے بھائی یہ چیز. ہم تو بہت نرم گرم بستروں میں بیٹھے ہیں، پڑے ہیں، مرضی کے پسند کے کھانے کھا رہے ہیں، گرم کھانا کھاتے ہیں، روٹی گرم کھاتے ہیں، ٹھنڈی روٹی پھینک دیتے ہیں. ناشکریاں بھی ہم پوری کر رہے ہیں، شکر پھر بھی نہیں کر رہے ہم. اس کی نعمتیں اتنی ہیں. تو بس ہمیں ڈر لگتا ہے اور ڈرنا چاہیے بھی کہ کہیں یہ اللہ کو بری لگ گئی، نعمتیں نہ چھین لے ہم سے. ہمارے اعمال بہت خراب ہیں. تو اس لیے قنوت نازلہ میں بھی دل سے پڑھا کرو، دل سے آمین کہا کرو، شرکت کیا کرو. یہ سمجھا کرو کہ جہاد شروع ہو گیا اور میرا جو حصہ ہے وہ ڈلنا شروع ہو گیا جہاد میں. اسی طرح پیسے بھی دیتے رہو اور یہ کہو میں اپنا حصہ جہاد میں ڈال رہا ہوں، کیونکہ تمہارے پیسوں کی کیا پتہ گولی آئے، وہ کیا بارود خریدیں، کھانا خریدیں، دوا خریدیں. اگر بارود خریدیں گے تو سیدھا دشمن کے سینے میں جائے گا آپ کا دیا ہوا پیسہ.
آپ کے دیے ہوئے پیسے کی گولی ان کے کافر کے سینے میں جائے گی، اس کے جسم میں پیوست ہوگی، تو آپ نے گویا یہاں بیٹھے بیٹھے اسے گولی مار دی کافر کو۔ بہت اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے ہر چیز پر، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ کچھ لوگوں کی وفات بھی ہوئی ہے۔ مولانا خالد صاحب ہمارے مدرس ہیں، استاد ہیں تم سب کے، ان کے خسر صاحب کی بھی وفات ہو گئی ہے۔ دعا کرو اللہ ان کی مغفرت کرے، پسماندگان کو صبر اور اجر عطا۔